السلام علیکم پاکستان زندہ باد اسٹوڈنٹس، آج ہم دوبارہ سے سیکٹری آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملا کے پاس موجود ہیں. آپ سب کے جو سوالات ہیں، کیا اس سال سمارٹ سلیبس ہوگا، کیا اس سال بھی 3 کتابوں کے پیپرز ہوں گے، کیا دوبارہ سے گورنمنٹ آف پاکستان بچوں کو امتحانات کے حوالے سے ریلیف دینے جا رہی ہے، بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے. دوبارہ سے کیا ہونے جا رہا ہے، جو صورتحال ہے اس میں کس طرح سے کلیئرٹی آئی. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ بات کر رہے ہیں. جی سب سے پہلے تو مبارکباد، آپ نے جو کوشش کی بچوں کے حوالے سے، ان کو متعدد جو چانسز تھے امپرومنٹ کے، آپ کی جو کوشش تھی وہ کامیاب ہوئی. بچوں کو پنجاب میں، فیڈرل میں، باقی جو بورڈز ہیں وہاں پر باقاعدہ چانسز دیے جا رہے ہیں. سپلیمنٹری کے حوالے سے بھی آپ کی کوشش تھی کہ سپلیمنٹری کا جو ٹیگ ہے وہ ہٹا دیا جائے، ایسا ہو گیا. دو اور اس کے علاوہ بھی متعدد آپ کے انیشیٹوز تھے، اس میں اب تک آئی بی سی سی کامیاب نظر آتا ہے. بچے ڈاکٹر غلام علی ملا کی جانب اب دیکھنا شروع ہو چکے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے آپ ان کے مسائل کو سمجھیں گے، ان کے مسائل کو فیڈرل منسٹر شفقت محمود صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے، دیگر بورڈز کو آپ اس میں لوپ میں لیں گے. یہ بتا دیجئے کہ 19% آج کا جو اسلام آباد میں کرونا بڑھ چکا ہے، 19% شرح ہو چکی ہے، ملک بھر میں 15-16% ہو چکی ہے. جب پہلے سمارٹ سلیبس کی بات کی گئی، پیپرز کینسل کرنے کی بات کی گئی، تب اتنی ریشو نہیں تھی، اب ریشو زیادہ ہے. کوئی فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر بھائی بہت مہربانی. اور میں تو ڈے ون سے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ بچوں کی ایڈوکیسی کرتے ہیں، قابل قدر ہے آپ کی یہ جو آپ اس میں اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، بچوں کے سوالات لے کر ہم تک پہنچاتے ہیں اور ایک برجنگ کرتے ہیں ہمارے اور بچوں کے درمیان. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جیسے ہی بچوں کے سوالات، بچوں کے مسائل ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم اپنی کیپیسٹی میں اپنے اپنے ریلیونٹ فورم پہ لے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے ان بچوں کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. کووڈ کی وجہ سے کافی تعلیم متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایگزامینیشن باقی چیزیں بھی بہت متاثر ہوئی ہیں. 2020 میں ہم امتحان ہی نہیں لے سکے. پھر 2021 میں ہم جس طریقے سے آپ نے خود کہا کہ سمارٹ سلیبس پہ آ گئے، اور سمارٹ سلیبس کے بعد ہم تو سلیکٹڈ پیپرز پہ آ گئے. اس کے اپنے مسائل بھی ہم نے دیکھے. بچوں نے اچھے طریقے سے تیاری بچے نہیں کر سکے. اس کے علاوہ جب ہم نے کہا کہ صرف 3 پیپرز کے کریں تو کافی نمبرز میں ہم نے کافی پرابلم، جو فارمولے بنے اس میں کافی پرابلم ہم نے فیس کیے. پھر اس میں کچھ گریس نمبر دیے گئے. ڈفرینٹ جو ہے وہ صوبوں نے، ڈفرینٹ بورڈز نے ڈفرینٹ پروپوزل سبمٹ کیے. لیکن یہ شکر ہے کہ آئی پی ایم سی کا پلیٹ فارم ایکٹیو ہے. جناب شفقت محمود صاحب، جن کو میں بچے ہر حوالے سے ان کو جانتے ہیں، کہ وہ خود بھی ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جب اسکول بند کرتے ہیں تو آپ کے کچھ اور سلوگن ہوتے ہیں، جب کھولتے ہیں تو آپ وزیر اعظم بنا دی جاتا ہوں. وزیر اعظم، بچوں کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. تو اس طرح کے لیکن یہ آپ کریڈٹ ضرور دیں گے منسٹر صاحب کو کہ جس طریقے سے تمام صوبوں کو آن بورڈ لیتے ہیں، لوپ میں لیتے ہیں اور یونیفارمٹی کے ساتھ ڈیسیجنز کرتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے بھی ایک این سی او سی کی میٹنگ، آئی پی ایم سی کی میٹنگ ہونی تھی، لیکن کچھ اسباب کی وجہ سے نہیں ہو سکی. میرا خیال ہے شفقت محمود صاحب انشاءاللہ کووڈ سے ریکور ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور اگلے ہفتے جیسے آفس آتے ہیں تو ان کی پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ آئی پی ایم سی کی میٹنگ کال کر کے تمام صوبوں کو آن بورڈ کر کے اور جو بھی کرنٹ سچویشن ہے کووڈ کی اور اداروں کی، اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن میں بچوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں کہ اپنا سلیبس کور کرنے کے لیے آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں، یا جو بھی ریسورسز پڑے ہوتے ہیں، خان اکیڈمی ہے، سبق کے نام سے ہے، ڈفرینٹ جو بھی آن لائن سورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، کیونکہ یہ دور جو ہے وہ کمپٹیشن کا ہے. اور اب آپ دیکھیں تھوڑے پیپر میں سے سلیبس، تھوڑے میں سے آپ پیپر تو دے دیں گے، لیکن جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی نہیں ہوگی تو آپ کچھ بچے ظاہر ہے اس میں کچھ پاکستان میں پڑھیں گے، کچھ آؤٹ آف کنٹری جائیں گے، تو پھر وہاں وہ ڈیفینیٹلی سفر کریں گے. تو اس لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ حالات بہتر رہیں اور کہ سلیبس بھی ہمارا پورا کور ہو جائے اور سارے پیپر بھی ہو جائیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ 19%، یس، یہاں 19% اسلام آباد میں اور سندھ میں تو صورتحال بہت خراب ہے.
سندھ میں اگر آپ بائیفرکیٹ کریں تو کراچی ٹاپ پہ جا رہا ہے. کل پرسوں کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا شاید 41% تک چلا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے سچویشن بہت خراب ہے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس سے زیادہ نقصان نہیں ہو رہا کہ جس طریقے سے وہ ڈیتھ ریشو پچھلے دنوں میں تھی. لیکن اس جو نیا یہ ویریئنٹ آیا ہے اس سے اتنا نقصان نہیں رہا. لیکن بہرحال ایک تھریٹ اپنی جگہ پرسسٹ کرتا ہے. تو یہ سچویشن تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ سلیبس کے حوالے سے کیا ہوگا, پیپرز کے حوالے سے کیا ہوگا. تو بچوں کو فی الحال یہ ذہن بنانا چاہیے کہ تمام سلیبس پڑھیں اور تمام پیپرز کی تیاری کے حوالے سے خود کو تیار رکھیں. سر یہ بتا دیجئے کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہوئے نہیں, ظاہر ہے چونکہ پیپر نہیں ہوئے, پریکٹیکل بھی نہیں ہوئے, اب سیکنڈ ایئر کے کچھ بچوں کے ظاہر ہے پیپر ہوں گے. پریکٹیکلز کو ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے, اسکولز کالجز بند تھے, تعلیمی ادارے چونکہ چل نہیں رہے تھے, فنکشنل نہیں تھے, بچے تیاری نہیں کر سکے. کیا پریکٹیکلز کو اسکپ کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بھی آپ کو جان کر جو ہے نا وہ بڑی ایک تکلیف ہوگی کہ ہمارا جو ایگزامینیشن میں پریکٹیکل کا سسٹم ہے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہے. کیونکہ پریکٹیکل کیونکہ میں ایک اکیڈیمیشین بھی ہوں نا, تو میں اس کانٹیکس میں دیکھوں گا کہ پریکٹیکل اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے جو بچے کے اسکلز ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں, کہ لیب میں جائے, پرفارم کرے اور ایکسپیرینشیل لرننگ اس کا لیول بڑھے. تو وہ اس طریقے سے پریکٹیکل کووڈ کی وجہ سے نہ ہوئے. اور دوسرا ایک اور مصیبت ہے کہ ہماری جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی پریکٹیکل کی اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ ہم بچے سے کچھ پرفارم کروا کے لیب میں دیکھیں. وہ بھی شاید وائیواس لے لیتے ہیں, کچھ اور طریقے سے وہ کر لیتے ہیں. تو ہم نے آئی پی ایم سی کے ریکمنڈیشن پہ ہم پھر آئی بی سی سی پہ یہ ایجنڈا آئٹم لے کے گئے تھے کہ پریکٹیکل کو کسی طریقے سے افیکٹو بنائیں, کہ لیب بھی ہو اور اس کے بعد جو افیکٹو جو اسیسمنٹ ہو وہ بھی ہو. تو اس پہ ڈفرینٹ آپشن پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے بورڈز کو کام دیا ہوا ہے اور اس میں کمیٹیز بھی بنائی ہوئی ہے جس میں تمام صوبوں سے ایک جو ہے وہ چیئرمین ہم نے رکھا ہوا ہے اس میں, اور اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی ریکمنڈیشنز آتی ہیں تو ہم بچوں کو انفارم کر دیں گے. لیکن پرپز یہ ہے کہ پریکٹیکل کو افیکٹو بھی کریں اور اس کی جو اسسمنٹ ہے وہ بھی افیکٹو کر سکیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر پریکٹیکل ہوتا ہی نہیں ہے تو اصولاً تو اس کا پریکٹیکل کی اسسمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا بھی کوئی ایسا میکینزم بننا چاہیے. لیکن دعا کریں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل بھی ہو جائیں اور اس کی اسسمنٹ بھی کوئی افیکٹولی ہو جائے. آئی بی سی سی نے کوشش کی, کامیاب ہوئی. باقاعدہ ہم نے دیکھا جو چانسز کے حوالے سے بات تھی کہ بچوں کو امپروومنٹ کے زیادہ چانسز ملنے چاہیے. وفاق نے کہا, فیڈرل بورڈ نے کہا کہ وہ بچے جو ہائر ڈگری ہے اس میں انرول نہیں ہوئے, اس سے پہلے وہ جو چانسز ہیں اویل کر سکتے ہیں. سال کی کنڈیشن ساتھ اٹیچ نہیں کی. پنجاب نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں لکھا گیا کہ 2020 سے جو بچے 2020 میں اینول پیپر دے چکے ہیں ان کو یہ سہولت میسر آئے گی اگلے 3 سال تک 4 بار. کیا پنجاب میں بھی اس طرح پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں آئی بی سی سی بننے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یونیفارم پالیسی بنائی جا سکے اور انفورس بھی کروائی جا سکے. تو کیا پنجاب کے حوالے سے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا؟ جی بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی اور آپ اس کو کنٹینیوسلی آپ اس کو فالو اپ دیتے رہے, پرسو کرتے رہے کہ جیسے یہ ڈیسیجن ہوا تھا اکتوبر 2021 میں کہ بچوں کو, کیونکہ کچھ صوبے ویسے بھی ایک چانس دے رہے تھے, کچھ صوبے دو چانسز دے رہے تھے, اور کے پی جو ہے وہ یہ کر رہا تھا کہ جب تک ہائر ڈگری نہ ہو جائے تب تک اس کو چانسز دے دیں. تو ہم نے کہا کوئی ایک یونیفارم بنے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. تو پھر یہ طے ہوا تھا کہ 3 سے 4 سال تک ان کو چانسز دے دیں اور بچہ ملٹیپل اٹیمپٹس جو ہے وہ اس میں دے دے. پنجاب نے نوٹیفیکیشن دیر سے نکالا. وہ اس کی وجہ بھی میں نے بچوں کو بھی اس وقت بتائی تھی کہ کیونکہ جب آئی بی سی سی میں کوئی ایک ریزولوشن بنتا ہے تو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہم صوبوں کو یا بورڈز کو, اور بورڈز کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ان کی اپنی اسٹیئرنگ کمیٹیز بنی ہوتی ہیں. کبھی کبھار ان کو اگر پالیسی ڈیسیژن ہے تو اپنے کیبنٹ میں لے جانا پڑتا ہے, پھر وہ بورڈ لیول پہ بورڈ آف گورنر ہوتا ہے اور اس کے تھرو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا تھا. تو کچھ بورڈ جلدی کر لیتے ہیں, ایک مہینے میں شاید ود ان منتھ کر لیں,
اور کچھ کو 3-4 مہینے پھر لگ جاتے ہیں اس کی. تو یہ پنجاب نے ابھی دسمبر میں جا کے اس کو مستقل ہم نے فالو اپ کیا. حالانکہ وہ بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے, اکتوبر میں ایک ڈیسیژن ہوا ہے 20-21 کو, اور دسمبر کے اینڈ میں, یعنی 2 مہینے کے اندر وہ ہم نے مسلسل اس کو فالو اپ کرتے رہے, کیونکہ بچوں کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو انہوں نے فالو اپ دے کے اس کو ہم نے, پنجاب نے بھی اس کو امپلیمنٹ کر لیا. اور پنجاب نے تھوڑا ڈفرینٹ کیا ہے, کیونکہ دیکھیں پہلے تو آپ کو صرف ایک چانس مل رہا تھا. اب میں بچوں کو دیکھیں, پنجاب نے کیا ہے کہ 3 سال تک اور 4 چانسز. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچے کے لیے کافی ہے کہ پہلے ایک چانس مل رہا تھا, اب آپ کو 4 چانسز مل رہے ہیں. تو آپ یہ نا کہ کبھی کبھار ہماری پالیسیز جو ہے نا وہ اتنی ریلیکس اگر بن گئی نا, تو مزاجن ہم جو ہے نا پھر وہ سست بھی بن سکتے ہیں. تو یہ 4 چانسز کافی ہیں, بچے اس پہ جو ہے وہ اپنا تیاری کریں. اور انشاءاللہ یہ جو ہم مختلف ڈیسیژن لیتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن تھوڑی, فرض کریں سندھ نے بھی وہ کر دیا, لیکن شاید سندھ نے ابھی اس کو نوٹیفائی نہیں کیا. لیکن بہرحال ایک یہ ہے کہ اگر 3 یا 4 چانسز ہیں تو میری نظر میں یہ کافی ہیں. لیکن پھر بھی ہم جب اس کو فالو اپ میٹنگ کرتے ہیں تو وہاں جب بورڈز بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ریزولوشن IBCC کے تھے وہ اپنے وہاں رکھے تھے, اور اس کے بعد ہماری کیبنٹ نے, بورڈ آف گورنر نے, کیونکہ وہ آزاد وہ ہیں ایگزیکیوشن کے حوالے سے, وہ آزاد ہیں, لیکن وہ ہمیں آ کے رپورٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈیسیژن کیا ہے. سر آخر میں یہ بتا دیجیے گا, بہت شکریہ, آپ انتہائی قیمتی وقت دے رہے ہیں. یہ بتا دیجیے کہ ہم نے دیکھا کہ کل بھی ایک نجی یونیورسٹی کو 20 سے زیادہ کیسز آنے پہ سیل کیا گیا اسلام آباد میں, ایک نجی اسکول کو, کالج کو کیا گیا. گزشتہ 2 روز میں 17 سے 18 جو کالجز اور اسکولس ہیں ان کو سیل کیا جا چکا ہے. پنجاب میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے, سندھ میں بھی یقیناً ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جو آنے والی IPMC ہوگی, کیا IBCC یا دیگر بورڈز اس معاملے کو ٹیک اپ وہاں پر کریں گے؟ پہلی بات. دوسری بات سر یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ تو ہے کہ ایک کشمکش کی صورتحال تو بنی رہی, جس کی وجہ سے بچے اس سال بھی اس طرح سے تیاری نہیں کر سکے جو یقیناً پچھلے سالوں میں ہوتی رہی ہیں. کیا اس سال کچھ ریلیف ملنے کے امکانات ہیں؟ دعا کریں کہ حالات بہتر رہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو پھر ہمیں جیسے ڈائریکٹیوز ملتے ہیں, IPMC کا کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو IBCC ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. IBCC لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ جب کووڈ آیا 2021 میں, تو ہم نے آپشن A B C 3 رکھے تھے, اور وہ آپشن سارے ہم جو ہے IPMC میں جا کے سبمٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے منسٹرز ہیں اور وہاں جو اسٹیک ہولڈرس ہیں, سب کی مشاورت سے فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ابھی تک کوئی ایسے ڈائریکٹیوز ہیں نہیں. جیسے کوئی ڈیسیژن اس طرح کا اگر ہوتا ہے تو IBCC تیار ہے, وہ فوری طور پہ بورڈ کے ساتھ مل کے کوئی پالیسی ڈیوائز کر لے گا. سیکٹری IBCC ڈاکٹر غلام علی ملا انتہائی واضح انداز میں باقاعدہ بچوں کی جنگ ہے اس میں پارٹ بھی لے رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت اہم انیشیٹوز بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, امتحانات کے حوالے سے, تیاری کے حوالے سے اور آگے رزلٹس کے حوالے سے IBCC کی جانب سے لیے گئے, باقاعدہ عمل درآمد بھی ہوا. دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے حقوق کو, بچوں کے تمام تر سوالات کو IPMC میں رکھا جائے گا, IPMC کے تمام سٹیک ہولڈرز کے علم میں لایا جائے گا, تاکہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جو بھی ممکن اور بہتر فیصلے ہو سکیں وہ کیے جا سکیں. اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.